Like this afternoon, Israeli forces confirmed they have launched a major offensive against the Palestinian territory of Gaza. انتہائی قابل احترام ناظرین السلام علیکم. ناظرین محترم، شام کے راستے سے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر ترکش فوج کی جانب سے بڑا حملہ کر دیا گیا. اسرائیلی فوجی اپنے ساتھی فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. اسرائیلی نیوز رپورٹر نے اس جھڑپ کا آنکھوں دیکھا حال بتا کر اپنے ہی ملک کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. ناظرین گرامی، OIC اجلاس کے بعد جہاں اسلامی ملکوں کی غیرت پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ چند ملکوں کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کچھ برا بول سکے. OIC اجلاس میں پاکستان، ترکی، ایران، ملائیشیا اور آذربائیجان کے بیانیے کی پوری دنیا میں تعریفیں کی گئیں اور ترکی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ فلسطین کی خاطر اسرائیل پر حملے کرے گا. اور آج صبح ہوتے ہی ترکی نے اسرائیل پر اتنا شدید حملہ کیا کہ اسرائیلی فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. ناظرین گرامی، صبح شامی سرحد سے اسرائیل پر شدید گولہ باری کی گئی، جس کا ذمہ دار اسرائیل نے ترکی کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکش فوج شام کی سرحدوں سے اسرائیل پر گولہ باری کر رہی ہے. صبح سویرے ہونے والی جھڑپوں کو لائیو کوریج دینے والی اسرائیلی نیوز رپورٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے راستے سے اسرائیل پر اتنے شدید حملے کیے گئے ہیں کہ اسرائیلی فوج سنبھلنے سے پہلے ہی عبرت کا نشانہ بن گئی اور کئی فوجی جہنم واصل ہو گئے. ناظرین گرامی، اس نیوز رپورٹر کا کہنا تھا کہ حملوں کے بعد اسرائیلی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کے بجائے بھاگ نکلے اور ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھنے لگے. ناظرین محترم، اسرائیل نے ان حملوں کا ذمہ دار ترکی کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ شام کے راستے سے جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ترکی ہے اور شامی تنظیموں کو ہتھیاروں کی فراہمی بھی ترکی کر رہا ہے. لہذا اگر اسرائیلی بیانیے کو دیکھا جائے تو یہ امت مسلمان اور ترکی کے لیے انتہائی عام خبر ہے کہ اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ترکی اسرائیل کو ختم کرنے جا رہا ہے.